أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اے ایماندار لوگو، جو ہم نے تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے اسی میں سے کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. بے شک تمہارے اوپر مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دے دیا گیا، اور اسی طریقے سے جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا گیا یا غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دی گئی ہے وہ بھی ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے. ہاں، البتہ کوئی مجبور کر دیا گیا ہو اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو، تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی زبردست معاف کرنے والے اور زبردست رحم کرنے والے. حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا تندرستی ہزار نعمت ہے، انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ اللہ کی ایک نعمت نہیں ہے بلکہ بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے. صحت ہے، جان ہے تو جہان ہے، صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا جہان کی دولتوں کے خزانے اور مزیدار اور لطف دینے والی چیزیں انسان کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں جب انسان کا سانس اکھڑا ہوا نظر آتا ہے، جب انسان کی زبان ساتھ نہیں دیتی، جب انسان کے اعضاء اس کا جواب دے جاتے ہیں، اس وقت انسان کو دنیا کی کوئی شے پیاری تو لگنا بڑی دور کی بات ہے، قریب آنے سے بھی انسان کے اندر چڑچڑاہٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ مجھ سے ان چیزوں کو دور لے جاؤ. تو یہی ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، صحت ہے، جان ہے تو سب کچھ ہے. اگر صحت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، بہت ہی پیارا دین ہے، اور ایک جامع اور شامل اور کامل دین ہے جو انسان کی ہر ضرورت کا لحاظ رکھتا ہے اور انسان کے ہر فائدے کا لحاظ رکھتا ہے اور انسان کو ہر نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت دین ہے. مبارکباد کے وہ لائق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور بڑی جو ہے وہ خوش قسمتی سے اور بڑی سعادت سے وہ لوگ محروم ہیں جو اسلام سے محروم ہیں. اس لیے ہمیں اپنے دین کے اوپر فخر کرنا چاہیے اور اس اعزاز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں جو ہے وہ نوازا ہے. اسلام جہاں پہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، وہیں پہ ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے لوگوں اپنی صحت کا خیال بھی رکھو، اپنی تندرستی کی حفاظت بھی کرو، اپنی تندرستی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن نہ کرو. لوگوں اپنی صحت کا خیال رکھو اور حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تمہیں تمہاری نعمتوں کو دوام حاصل ہو جائے، استمرار مل جائے، زیادہ دیر تک یہ نعمتیں پائیدار طریقے سے باقی رہیں. لیکن اگر انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی ٹانگوں کو، اپنے پاؤں کو خود ہی کاٹنا شروع کر دے تو پھر اس سے زیادہ بے عقل کوئی دوسرا انسان نہیں ہے. دانش سے محروم انسان ایسا انسان ہے جو اپنے ہی پاؤں کے اوپر خود کلہاڑیاں جو ہے وہ چلا دیتا ہے. فرمایا لوگوں صحت کا خیال رکھو، تندرستی کا خیال رکھو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بے شمار روایات کے راوی ہیں اور بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والے تھے.
بہت زیادہ تہجد گزار اور دن کے وقت بہت زیادہ روزہ رکھنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت ملی. ان کے والد نے، ان کی بیوی نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ یہ اپنے گھر کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، یہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں میں اس کو بلایا اور بعض روایتوں میں اس کے گھر میں گئے. ممکن ہے دونوں طرح ہوا. آپ نے اسے اپنی محفل میں بلایا بھی اور اس کے پاس بھی گئے اور اسے جا کر سمجھایا اور پوچھا، مجھے پتا چلا ہے تو بڑی عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے. کہا جی ہاں یا رسول اللہ نے تو قوت بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، تو میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا سم و افطر و قم و نم، اے اللہ کے بندے روزہ رکھ بھی لیا کر، روزہ افطار بھی کیا کر. کچھ وقت میں روزہ رکھ اور اللہ کی بندگی کر، اور کچھ وقت میں روزہ افطار کر لے اور لوگوں کی حقوق جو ہے وہ ادا کر، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر. نم و قم و نم، رات کو تھوڑی سی عبادت بھی کر لیا کرو، تھوڑا سا سو بھی جایا کرو. اسلام ایک ہی جانب میں بہ جانے کا نام نہیں ہے، اسلام اعتدال کا نام ہے، اسلام قصد کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے، درمیانے درجے کا کام کرنے کا نام ہے. اعتدال کے ساتھ کام کرو. نہ دنیا کے کاموں میں انسان مر کھپ جائے اور عبادت کے لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہو، یہ بھی تباہی ہے. اور انسان عبادت میں ہی اپنے آپ کو صرف کر دے اور دنیا کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، یہ بھی انسان کے لیے کامیابی کا راستہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندے عبداللہ روزہ بھی رکھا کر، روزہ افطار بھی کر لیا کر، رات کو قیام بھی کر لیا کر، سو بھی لیا کر. فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے جسم کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اللہ کے بندے روزہ رکھنا ہے، 3 روزے مہینے میں رکھ لیا کر، نیکی جو ہے وہ 10 گنا ہے. 3 روزے رکھے گا اللہ کریم پورے مہینے کا اجر دے دے گا. ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، 3 روزے 30 روزوں کے برابر، ایک مہینے میں 3 روزے کافی. کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کہا پھر صیام داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا جو روزہ ہے وہ رکھ لیا کر، یہ سب سے بہترین روزہ ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر. کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سا روزہ ہے؟ کہا ایک دن روزہ رکھ لیا کر، ایک دن روزہ افطار کر لیا. کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. زندگی گزر گئی، جب بوڑھے ہو گئے تو پھر افسوس کرنے لگے. کہنے لگے کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ عمل کیا ہوتا، کاش میں نے آپ کی بات کو مانا ہوتا. تو اس سے معلوم یہ ہوا شریعت افراط اور تفریط دونوں چیزوں سے منع کرتی ہے، دنیا کے کاموں میں بھی اور دین کے کاموں میں بھی. ہر معاملے میں اعتدال کا حکم دیتی ہے تاکہ آپ کی صحت بحال رہے، آپ صحیح طریقے سے اپنی دین کی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکے اور آپ اپنی دنیا کی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکیں. ساری رات جاگتا رہے اور تہجد پڑھتا رہے اور صبح کو نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا، نہ بیوی کا پتا، نہ اولاد کا پتا، نہ رشتہ داروں کا، نہ دوست احباب کا، یہ بھی ظلم ہے. اور دن رات کاروبار میں مگن رہے، اسے بھی اپنی اولاد کا کوئی پتہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کا کوئی پتہ نہیں، اپنے معاملات کا کوئی پتہ نہیں. ایسا کاروبار بھی انسان کو کامیابی دلانے والا نہیں. فرمایا اعتدال سے کام کرو، اپنی صحت کا بھی خیال رکھو اور اپنے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کرو. یہ شریعت ہمیں اپنی صحت کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ بتلاتی ہے کہ ہر کام میں انسان جو ہے وہ اعتدال کرے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آج بھی پڑھی اور پچھلے جمعوں میں پڑھی تھی، اس کا ترجمہ تو میں نے ذکر کر دیا تھا شروع میں، لیکن اس کے بارے میں وضاحت ضروری تھی. شریعت ہمیں اپنی صحت کو بچانے کے لیے ایسی تمام چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے جو آپ کی صحت کو نقصان دینے والی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک اور حلال رزق کھانے کا حکم دیا، جتنا بھی حرام رزق ہے اس سے بچنے کا حکم دیا.
حرام رزق آپ کی صحت کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایماندار لوگو، پاکیزہ حلال رزق، طیب رزق، عمدہ رزق، بہترین رزق جو ہم نے تم کو دیا اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر کہا انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام ہے، مردار حرام ہے۔ مشرکین اور دین کے اوپر اعتراض کرنے والے نام نہاد مسلمان عجیب و غریب قسم کے شبہ اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا، آج بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا عجیب بڑا دین ہے، جس جانور کو اللہ تبارک و تعالی مار دے تم کہتے وہ حرام ہو گیا، جس کو تم خود مارتے ہو تم کہتے وہ حلال ہو گیا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی مار دیتا ہے وہ تم کہتے ہو حرام ہو گیا، اور جس کو انسان مار دیتا ہے تم کہتے ہو حلال ہو گیا۔ ان سے کہیے ہم نے نہیں کہا، یہ میرے رب نے کہا، جو جانور اپنی طبی موت مر جاتا ہے وہ حرام ہے، اور جس جانور کو مارا نہیں انسان نے، ذبح کیا ہے، جس جانور کو تم ذبح کر لیتے ہو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، لوگوں اللہ نے مردار حرام کر رکھا ہے، وہ چاہے اللہ کے حکم سے مرا ہے تب بھی وہ حرام ہے، اس لیے کہ جب اس کو صحیح شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا، مرنے کی وجہ سے اس کے جراثیم اس کے گوشت میں باقی رہ جاتے ہیں، وہ پکنے سے بھی ختم نہیں ہوتے، اور جب انسان وہ گوشت کھا لیتا ہے انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ کہا تمہاری صحت کے لیے، تمہاری تندرستی کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے ہم نے مردار کا گوشت جو ہے تمہارے اوپر حرام کر دیا، اور شبہ کیا دے دیا، جس کو تم مارتے ہو وہ حلال ہو جاتا ہے، جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا دین؟ یہ دین ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے بنا کر نازل کیا ہے۔ لوگوں جو فطرتی طور پہ جانور مر جائے وہ حرام ہے، جس کو تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کر لو وہ حلال ہے۔ والدم، لوگوں خون بھی حرام۔ پرانے زمانے میں لوگ جانوروں کا خون نکال کر پی لیتے تھے، اس کے گردن میں چھری ڈالتے، گلاس یا جگ بھر لیتے اور خون پی جاتے۔ شریعت نے کہا یہ حرام، اس لیے کہ خون بدبو کا باعث، خون بڑے ہی جراثیم کا باعث ہے، اور بے شمار جراثیم اس کے ذریعے سے جسم میں داخل ہو کر انسان کے جسم میں تباہی اور بربادی پھیلا دیتے۔ کہا یہ خون بھی حرام۔ اور اس کے بعد کہا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے، اس کے اندر بھی انسان کی تباہی اور بربادی کے جراثیم ہیں، جو انسان کا جگر، معدہ، دل اور گردے اس طرح کی انتہائی قیمتی چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ گوشت جو ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں، اگر یہ مفید ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیا کرنا ہے، یا اس کو زندہ رکھ کے کیا کرنا ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے، اس لیے کہا اس کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو غیر اللہ کے نام پہ دیا گیا ہے وہ اگرچہ صحت کے اصولوں کے مطابق تو شاید ہو سکتا درست ہو، لیکن روحانیت کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ دیا ہوا جانور وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، جہاں سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ لہذا ایسے گوشت کو بھی نہ کھاؤ، ایسی چیز کو بھی نہ کھاؤ، وگرنہ تمہاری روح جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ حرام قرار دی۔ کہا مجبوری ہو جائے، انسان کبھی مر رہا ہو تو اس وقت اتنا حرام گوشت کھانا جائز ہے جس سے جان بچے۔ یہ نہیں ہے کہ اب موقع ملا تو خوب کھا جاؤ، کہا نہیں اتنا کھاؤ جس سے جان بچ جائے۔ لوگ کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا ہوں لہذا میرے لیے سود لینا جائز۔ قرآن مجید نے سود لینے کو اجازت نہیں دی ہے، کہا مردار کھا لو، سود نہ کھاؤ۔ سود کا کہیں ذکر نہیں آتا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جب انسان مجبور ہو جائے تو سود کھا لیا کرے۔ مردار کے بارے میں آتا ہے، اگر انسان مجبور ہو جائے تو مردار کھا لے، سود سے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جان بچ جائے پھر چھوڑ دے، اور پھر جو ہے وہ حلال رزق کی تلاش میں جو ہے وہ چلا جائے۔ بہرحال یہ اسلام نے ہمیں بتلایا، لوگوں وہ چیزیں
جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے میں نے اس کو مکروہ قرار نہیں دیا، تمہارے لیے حرام قرار دیا۔ اس طریقے سے شریعت کے بڑے سنہری اصول ہیں جن کی پابندی کرنے سے انسان کی صحت جو ہے وہ بحال رہتی ہے۔ آئیے ذرا اسلامی شریعت کا مطالعہ کیجئے۔ اسلامی شریعت کا بنیادی اصول ہے لوگوں طہارت حاصل کرو، لوگوں پاکیزگی حاصل کرو۔ طہارت اور پاکیزگی یہ بے شمار بیماریوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ طہارت کے ناحیے سے شریعت نے بڑے عمدہ حکم دیے۔ ایک بنیادی حدیث جو حدیث کی کتابوں میں شروع کے ابواب میں ذکر کی جاتی ہے، 10 چیزیں فطرت میں، 10 من الفطرہ، 10 چیزیں انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں، نیچر میں رکھ دی گئی ہیں۔ وہ انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے جو ان 10 چیزوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ان 10 چیزوں پہ عمل کرتا ہے۔ ان میں سے 5 یا 6 چیزیں بنیادی طور پر انتہائی ضروری اور تقریباً ان کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ قص الشارب، اپنی لبوں کو ترشواؤ۔ بعض روایت میں جز الشوارب، اپنی لبوں کو بالکل صاف کرو۔ اگر زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں کریہ المنظر، دیکھنے میں بری نظر آتی ہیں۔ پانی پیتا ہے تو پانی کے اندر اس کے بال گرتے ہیں تو گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے، اسی پانی کو پیے جا رہا جس کے اندر لبوں کے بال جو ہے وہ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو وہ انسان ناک صاف کرتا ہے، اکثر اوقات اس کے بال جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان کو شریعت نے کہا یہ تریتیرہ جو ہے وہ درست نہیں۔ قص الشوارب، اپنے لبوں کو ترشواؤ یا اپنی لبوں کو صاف کر لو، مکمل طور پہ صاف صفائی کر لو۔ یہ جو ہے وہ شریعت نے حکم دیا اور یہ فریضہ ہے۔ مکمل طور پہ مونچھوں کے بالوں کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے، ان کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ یہ انسان کی طہارت، پاکیزگی اور خوبصورتی کا بہترین مظہر ہے۔ نمبر 2، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ داڑھی اطباء حکباء سے پوچھئے، یہ صحت کی ضامن ہے۔ ان لوگوں کی صحت زیادہ اچھی ہے جو داڑھی نہیں کٹواتے، جو داڑھی مکمل رکھتے ہیں، اور جو کٹواتے ہیں بے شمار قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھاؤ، اسے چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو۔ لوگوں مجوسیوں کی، مشرکین کی، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی نہیں رکھتے تم رکھا کرو، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اگر یہ داڑھی خوبصورت نہ ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اس کو کبھی اگنے ہی نہ دیتے، کبھی آنے ہی نہ دیتے۔ آپ کے چہرے پہ اس کو سجایا گیا اور آپ کی سنت اس کو قرار دیا گیا۔ یہ سنت ہے اس معنی میں کہ آپ کا طریقہ ہے، سنت اس معنی میں نہیں ہے کہ کر لو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ یہ فرض ہے، کہا اس کو بڑھاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، اس کو زیادہ کرو۔ لوگوں مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، وہ داڑھی نہیں رکھتے تم رکھا کرو۔ تو یہ داڑھی یہ زینت بھی ہے، طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے، اور انسان کی صحت کی ضامن بھی ہے۔ نمبر 3، نتف الابط، فرمایا بغلوں کے بال صاف کرو۔ سمیل کا باعث، بدبو کا باعث، بیماریوں کا باعث، فرمایا اس کی صفائی کا اہتمام کرو۔ دوسرے غیر ضروری بال، ان کی صفائی کا اہتمام کرو۔ آپ کو طہارت بھی حاصل ہوگی، آپ کو جو ہے وہ خوبصورتی بھی حاصل ہوگی، اور آپ کو شفا بھی حاصل ہوگی۔ بے شمار بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ فرمایا ختنہ بھی کرو، بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ختنہ بھی کرو۔ فرمایا ختنہ کرنے سے انسان پیشاب جیسی نجاست سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے چھینٹے، اس کے قطرات جسم کے اندر باقی نہیں رہتے ہیں، اور انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ختنہ کروانا یہ بھی سنت نہیں بلکہ فریضہ ہے، اسلام کی نشانی ہے۔ روم کا بادشاہ جب اسے پتا چلا کہ دنیا میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو دنیا پہ چھا جائے گا اور اس کا دین غالب آ جائے گا، اسے پتا چلا کہ مکہ میں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہاں سے کوئی آدمی آیا آپ سلم کا پیغام لے کر۔ بادشاہ نے پہلا کام یہ پوچھا، کہا اس سے پتا کرو اس کے ختنے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا اس کے ختنے ہوئے۔ وہ کہنے لگا اس سے پوچھو ان کے علاقے میں ختنہ کیا جاتا ہے؟ اس سے پوچھا گیا، کہنے لگا ہاں عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ کہا پھر وہ نبی جو ہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ، وہ چھا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔
یہ تو ہمارا شعار ہے، اس سے نجاست بھی اور طہارت بھی اور پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے. شریعت نے اس کو ہمارے دین میں ہمارے لیے فرض قرار دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے استنجا کرنے کا حکم دیا. بول و براز کرنے کے بعد، قضاء حاجت کرنے کے بعد طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا. لوگوں استنجا کرو. عجیب اتفاق ہے، آج مسلمان ہے، اسے کہہ دو نماز پڑھو تو کہتا میرے کپڑے پاک، میرے کپڑے جو ہے وہ نجس. کیوں؟ مسلمان نجس ہوتا ہے، اپنے کپڑے نجس رکھتا ہے، اپنا جسم جو ہے وہ نجس رکھتا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستنجی بالماء. حضرت انس کہتے ہیں احمل انا وغلام النحوی، میں برتن اٹھاتا تھا پانی کا، میرے جیسا ایک نوجوان لڑکا پانی اٹھایا کرتا تھا. اب آپ کے لیے پانی لے کر جاتے، آپ پانی سے استنجا کرتے، طہارت حاصل کرتے، پھر اس کے ساتھ وضو کرتے. استنجا کرنا یہ اسلام کے اندر فرض قرار دیا گیا. مجبوری ہو، پانی موجود نہ ہو تو شریعت کہتی مٹی کے ڈھیلے، پتھر جو ہے وہ استعمال کرو تاکہ طہارت جو ہے وہ مکمل ہو جائے، کپڑے بھی پاک رہے، جسم بھی پاک رہے. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی پرواہی کو نہیں کرتا. اور پھر پیشاب کے قطرے باقی رہنے کی وجہ سے، کپڑوں میں لگے رہنے کی وجہ سے، جسم میں لگے رہنے کی وجہ سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں، کتنی سوزش ہوتی ہے، کیا کچھ خراب ہوتا ہے، اس کا انسان تصور نہیں بلکہ سامنا کرتا ہے. جو نجس قسم کے لوگ ہیں، گندے قسم کے لوگ ہیں، انہیں سینکڑوں قسم کی بیماریاں جو ہے وہ لگی رہتی ہیں. شریعت کہتی ہے طہارت حاصل کرو، تمہیں جو ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچا لیا جائے، تمہاری صحت جو ہے وہ عمدہ ہو جائے گی. دیکھیے کس قدر شریعت نے اس طہارت کے اوپر زور دیا. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آپ وسلم جو ہے دو قبروں کے پاس سے گزرے. قال فإنهما يعذبان، کہا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے معاملے کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، بڑے چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں. اور بعض روایات میں موجود ہے آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، بڑے معاملے کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا. یعنی چھوٹا اس ناحیے سے ہے کہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور یا پھر اس سے بچنا کو مشکل کام نہیں ہے. فرمایا اما احدہما، ان دونوں قبروں والوں میں سے ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں، اس لیے اس کو عذاب قبر دیا جا رہا ہے. اور پیشاب کے چھینٹے سے بچنا آسان کام ہے، اور لوگوں کے نزدیک یہ معمولی معاملہ ہے. چھینٹے پڑ گئے پھر کیا ہوا، آسانی سے کہہ دوں گا میں نے نماز نہیں پڑھنی، میرے کپڑے پاک نہیں، میرا جسم پاک نہیں. مومن نجس رہتا نہیں ہے، مومن ہمیشہ پاک رہتا ہے. کہاں یہ آدمی ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں اور قبر میں عذاب دیا جا رہا. اور کہاں بلال حبشی کہتے ہیں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے یا رسول اللہ میں وضو کر لیتا ہوں، میں بے وضو ہوتا ہی نہیں، میں ہمیشہ وضو کر لیتا ہوں اور پھر اللہ کے لیے 2 رکعتیں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. کہا بلال یہی تو وجہ ہے، جنت میں گیا ہوں مجھے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنائی دی. پاک صاف رہنے والا اتنا عجیب مقام رکھتا ہے، اور نجس رہنے والا کس قدر گندا انسان ہے، اور اس کی بیماریاں کس قدر جو ہے وہ زیادہ ہے. کہا لوگوں طہارت کا اہتمام کرو، یہ تمہیں پاکیزگی بھی دے گی اور تمہیں صحت بھی دے گی اور تمہیں اللہ کے قریب بھی کر دے گی، تم اللہ کے نزدیک بھی ہو جاؤ گے اور تمہارا مقام اور مرتبہ بھی اونچا ہو جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فرمایا دوسرا بندہ یہ جو ہے یہ چگلی کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کی ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر کیا کرتا تھا. اس سے بھی بچنا کوئی مشکل نہیں، اور یہ بھی لوگوں کے نزدیک بڑا معمولی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی بہت بڑا ہے، جو نہیں بچتا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور غیبت کرنا چگلی کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. فرمایا ان کو عذاب قبر دیا جائے. تو شریعت اس قدر ہمیں حکم دے رہی ہے کہ لوگوں پیشاب کی نجاست سے بچنے کا خاص اہتمام کرو. ایسی جگہ پہ پیشاب نہ کرو جہاں سے چھینٹے اڑ کر جسم پہ پڑتے ہو، اور پھر پیشاب کرنے کے بعد اگر چھینٹے پڑ جائیں انہیں دھو لو، استنجا کرو، طہارت حاصل کرو، پاکیزگی فوراً حاصل کرو. مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد شریعت نے کہا لوگوں اس کے ساتھ ساتھ وضو کا اہتمام کرو، وضو کا اہتمام کرو. آپ نے دیکھا کورونا کے ایام آپ کے پاس گزرے ہیں، کوئی دور کی بات نہیں، کل کی بات ہے. سینیٹائزر، کیمیکل،
महंगा तरीन बिकता रहा। किस मकसद के लिए? हाथ धो लो, हाथ पे मल लो, पानी लगा लो, दवाई लगा लो, ताकि हाथ साफ हो जाए। ये सैनिटाइजर कल की पैदावार। हमारी शरीयत 1400 साल पुरानी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। लोगो, जब भी नमाज का वक्त हो जाए, तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो। कम से कम 5 नमाजें तो तुम्हारी है ही हैं। दिन में 5 मरतबा मल बल के हाथ धोवो, कुल्ली करो। मुंह के अंदर जो जरासीम है, गलाजत है, उनको घुमा घुमा के पानी बाहर फेंको, फिर कुल्ली करो। पानी को जोर से मुंह में घुमाओ और फिर बाहर फेंको, फिर कुल्ली करो, जोर से घुमाओ, फिर बाहर फेंको। हाथों को भी साफ करो, जितने जरासीम लगे हैं, जितनी गंदगी लगी है, नजासत लगी, उसे उतारो। मुंह के अंदर भी जो जर्रात है, उनको भी बाहर निकालो। ये जितने जर्रात लगे रह जाते हैं, ये सारी मैदे को खराब करते और इंसान की बेशुमार बीमारियों का, जाइए डॉक्टर से पूछिए। अगर किताबों सुन्नत पे यकीन नहीं है, डॉक्टर की बात पे इंसान को बड़ा एतबार है, उससे पूछिए। ये दांतों के अंदर जर्रे फंसे हुए रह जाते हैं, रोटी के, गोश्त के, सालन के। ये जब थोड़ी सी देर ज्यादा गुजर जाती है, इनमें क्या कुछ हो जाता है, कैसे कीड़े पैदा होते हैं और कैसे कीड़े इंसान के जिस्म में चले जाते हैं, और फिर वो कौन कौन सी बीमारियों का जरिया बनते हैं। इस्लाम कहता है 5 मरतबा कम से कम वुजू करो और हर मरतबा 3 दफा कुल्ली करो और उसके साथ मिसवाक करो। लौला अन अशुक्का अला उम्मती लाअमरतुम बिस्सिवाकी मा कुल्ली सलाह। लोगों, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का डर ना होता तो मैं हर नमाज के साथ लोगों को मिसवाक करने का हुक्म, हर वुजू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। दांत भी साफ रहे, मुंह भी साफ रहे। अस्सिवाकु मत्हरतुल लिलफम व मर्दातुल लिरब। मिसवाक मुंह की पाकीज़गी का जरिया है और रब की रजा का जरिया है। अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाता है जो अपना मुंह साफ करता है। स्मेल आती हो, करीब खड़े होकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। साथ वाला बंदा, उसके मुंह की सफाई ना हो, बू आती हो, वो दूर है, उसका मुंह दूर है, लेकिन नमाज पढ़ रहे करीब में खड़ा नहीं हुआ जाता, इतनी ज्यादा बू आती है। तो उसके अंदर जो जरासीम उसके पैदा होते हैं, जो बीमारियां पैदा होती है, वो कितनी होगी, उसका इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। फरमाया मिसवाक कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोने लगते तब मिसवाक करते, सोने से उठने लगते तब मिसवाक करते, हर वुजू के साथ मिसवाक करते, घर से बाहर निकलते तो मिसवाक करते, घर में दाखिल होते तो मिसवाक करते, हर वक्त गोया के दिन और रात में 20 मरतबा मिसवाक करते, ताकि मुंह जो है वो पाक और साफ रहे, मुंह की स्मेल जो है वो जायल हो जाए। आज दुनिया की साइंस और डॉक्टरी बतलाती है, लोगों ये टूथपेस्ट ना इस्तेमाल किया करो, लोगों ये टूथपेस्ट अच्छे नहीं है, ये बेशुमार बीमारियों का, दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं। ये दुनिया में जो बुरश इस्तेमाल किए थे, एक तो हमें बुरश का पता नहीं, ये किसका बनाते हैं, ये बाल कौन से इस्तेमाल करते हैं, ये बुरश भी पता नहीं, और उसमें जो पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, ये केमिकल बेशुमार बीमारियों का सबब है। इससे गुरेज कीजिए। मिसवाक बेहतरीन चीज है, इबादत की इबादत है, तहारत की तहारत है, और इंसान की सेहत की जामिन है। फरमाया इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने 20 फायदे जिक्र किए। फरमाया दांत साफ होते हैं, मुंह साफ होता है, जबड़े मजबूत होते हैं, बलगम खारिज होती है मिसवाक से, और इंसान की आवाज खूबसूरत होती है, गले की कई बीमारियां और इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं भी आपके साथ शामिल हूं, अपनी अपनी जेब में हाथ मारिए, किसकी जेब में मिसवाक? शरीयत इस कदर जोर देती है मिसवाक कीजिए, लेकिन हमारे पास जो है शायद ही को बंदा इल्ला माशाल्लाह होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन किसी के पास मिसवाक, टूथपेस्ट जो है वो रखा हुआ, बुर्श जो है वो रखा, वो सुबह हम कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं। कहा मिसवाक कीजिए, इसके बेशुमार फायदे और कोई नुकसान नहीं। टूथपेस्ट का पता नहीं फायदा है या नहीं, बेशुमार बीमारियों का बहरहाल वो बायस बनती। दांतों की सफाई कीजिए और जर्रे ना फंसने दीजिए, कुल्ली कीजिए, मिसवाक ना हो तो कुल्ली के वक्त उंगली के साथ ही दांतों को रगड़ के साफ कर लीजिए। फरमाया ये तुम्हें बेशुमार बीमारियों से बचाता।
5 मरतबा वुजू कीजिए, नाक में पानी डालिए, नाक में पानी लगाना नहीं। ये सैनिटाइजर के साथ हाथ धोते हैं, बाकी जिस्म को किसने धोना है? इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा पानी डालो, इस्तिंशाक करो। इस्तिंशाक क्या होता है? चुल्लू में पानी लेकर नाक के साथ लगाकर नाक का सांस ऊपर को खींचो, पानी अंदर चला जाए, हड्डी को जाके लगे, बालों को लगे, साइडों पे दीवारें जो है उनको लगे, और जो जरासीम है, जो मट्टी है, जो गर्दो गुबार है, वो निकल जाए। इंसान अगर ये काम ना करे तो कई दफा ऐसा होता है इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बेशुमार बीमारियां नाक की गलाजत की वजह से जो है वो पैदा होती है, जब इंसान नाक को साफ नहीं करता। 3 दफा हर वुजू के वक्त इंसान पानी जोर से चढ़ाए, साथ नहीं लगाना। हम वुजू करते हैं तो पानी साथ लगाते हैं, साथ लगाने का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया, खींचने का हुक्म दिया। कहा जोर से खींचो, रोजे में ना खींचना कहीं पानी अंदर चला जाए, रोजे में जरा आहिस्ता हाथ रखना। रोजे के अलावा जितना जोर लगा सकते हो लगाओ, जोर से खींचो ताकि पानी जोर से अंदर टकराए और अंदर जितने जरासीम और मट्टी है, गर्दो गुबार, वो साफ हो जाए, आप बेशुमार बीमारियों से बच जाए। नाक की कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान को वसावत ऑपरेशन तक पहुंचा देती है। अल्लाह के फजल से रब का नाम लेके कहता हूं, अगर इंसान सही तरीके से इस्तिंशाक करता हो, ये नाक की 20 बीमारियां इस्तिंशाक से खत्म हो जाती, 20 बीमारियां। दावे से कहता हूं, इसको आजमा के देखिए, पानी जोर से खींचिए, नाक कान गला, स्पेशल डॉक्टर बैठे हुए हैं, हजारों रुपए फीस लेने वाले, फरमाया ये वुजू कीजिए अच्छे तरीके से, आपको बेशुमार बीमारियों से अल्लाह ताला बचा लेंगे। फिर उसके बाद चेहरे को मल मल के धोइए, बाजू को धोइए, फिर मसा कीजिए, फिर पांव को मल मल के धोइए। सैनिटाइजर इंसान पांव पे नहीं लगाता था, सैनिटाइजर इंसान नाक के अंदर नहीं लगाता था। फरमाया ये वुजू कीजिए, पूरे आजाद धोइए, दिन में 5 मरतबा धोइए, कोरोना हो ना हो तब भी ये वुजू कीजिए और आपको 20 बीमारी से बचा लेगा। जो 10 चीजें फितरत की जिक्र की, उसमें एक चीज है गस्लुल बराजिम। गस्लुल बराजिम, ये जोड़ों के दरमियान छोटी सी जगह जो है, इसको बराजिम कहते हैं। ये उंगली जो है ना, इसके पिछली जानब में आप सीधी करते हैं तो ये गोश्त इकट्ठा हो जाता है, जिल्द इकट्ठी हो जाती है, इसको फोल्ड कर ले तो ये जिल्द नंगी हो जाती है। फरमाया इसको मल मल के धोइए, इसके अंदर जरासीम फनस जाते हैं, इसके अंदर मैल फनस जाती है। शरीयत ने कहा ये फितरत में है, इसको धोइए। आज कौन सा डॉक्टर कहता है इसको धो? दुनिया बहुत ज्यादा तहारत का हुक्म देती है, बहुत ज्यादा पाकीज़गी का हुक्म देती है, लेकिन इस्लाम ने, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा यह फितरत में है। ये उंगलियों की पिछली जानब जो है, इनको भी पानी अच्छे तरीके से लगाकर इनको धोवो, ये फितरत में है, तुम बेशुमार बीमारियों से बच जाओ। आपको 2 या 3 चीजें मैंने बतलाई है, खतने वगैरह करवाना, मूछों के बाल कटवाना, जिस्म के गैर जरूरी बालों को साफ करना, इस्तिंजा करना और वुजू करना। फरमाया यही आपकी 20 बीमारियों से आपको बचाने वाली चीजें। इस पे कितने पैसे लगते हैं ये आप बखूबी जानते हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं, लेकिन आप सही तरीके से अमल कीजिए। अल्लाह के फजल से देखिए अल्लाह ताला कैसे आपको सेहत अता करते हैं और कैसे बीमारियों से बचाते हैं। जहां पे इस्लाम ने कहा कि सेहत तंदुरुस्ती है और तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, वहीं पे कहा इसको बचा के रखिए, इसको खाम खाई जाया ना कीजिए। अल्लाह ताला हमें अपनी सेहत को बहाल रखने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे और शरीयत के जो उसूल है उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।